سفر ظلم میں رہ کے یہ آتی تھی صدا، بابا آہستہ چلو گھٹتا ہے دم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطاہرین الذین اذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، آپ تماموں کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے آخری ایپیسوڈ نمبر 10 میں، سفر ظلم۔ یہ نام رونے کے لیے کافی ہے، یہ جملہ ایک حسینی کردار کے لیے کافی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ماننے والے، گریہ کرنے والے صرف نام حسین سن کر روتا ہے نا، اور نام حسین سن کر آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، ان آنسو کو لینے کے لیے شہزادی کونین اپنا رومال بچھا دیتی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ چھوٹے امام ایک جگہ جہاں مجلس میں گئے ہوئے تھے، مجلس ہو رہی تھی، چھوٹے امام نے تمام عزاداروں کو روتے ہوئے دیکھا، بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعا کی کہ آپ تمام ہم اہل بیت پر گریہ کرتے۔ اس درمیان میں ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا اور اپنا رومال مولا صادق کو دکھایا، اور دکھا کے کہتا ہے، مولا دیکھیے کہ یہ میرے آنسو ہیں کہ میں آپ کے جد مظلوم پر اتنا روتا ہوں کہ میرا رومال تر ہو گیا۔ مولا نے اس کے دونوں کاندھوں کو چوما، پیشانی کو چوما، چوم کے کہتے ہیں کہ اگر تم چھپ چھپ کے رونے کی بجائے، آہستہ رونے کی بجائے ہمارے جد مظلوم پر ایسے گریہ کرو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کی میت پر روتی ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ رونے کے لیے مقام صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب حسین کا نام آ جائے دل دھڑکنے لگے، دل تڑپنے لگے۔ روایت کے جملے بتاتے ہیں کہ مولا سجاد بعد کربلا جب کوفے مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے، اور جب مولا دیکھتے تھے نا کہ کوئی دمبا ذبح کر رہا ہے، جیسے ہی اس کی نظر پڑتی تھی کہ مولا سجاد آ رہے، وہ جلدی سے اپنے دمبے کو روک دیتا تھا، اسے ذبح نہیں کرتا تھا۔ مولا قریب آتے تھے، اس دکاندار سے میرے مولا کہتے تھے، بتاؤ کیا تم نے اس دمبے کو پانی پلایا؟ اس نے کہا، مولا میں نے اسے بہت پانی پلایا۔ مولا کہتے ہیں، آسمان کی جانب دیکھ کے، بابا جب کوئی ایک دمبا بھی ذبح کرتا ہے تو بابا اسے پانی پلا کر ذبح کرتا ہے، لیکن ظالموں نے آپ کو قطرے آب نہ دیا۔ جب بھی کوئی میرے مولا سجاد کے پاس آ کے کہتا تھا، مولا میرے گھر میں شادی کی تقریر ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، مولا سجاد کہتے تھے کہ ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا، خوشیوں میں شامل ہونا چھوڑ دیا، ہاتھوں کو جوڑے جوڑ کر تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے، مولا
میری بیٹی نے کہا بابا اگر کچھ دینا چاہتے ہو نا مجھے تحفہ تو مجھے مولا سجاد کی دعائیں دے دو. میری بیٹی کے بڑے ارمان ہیں مولا آپ گھر تشریف لائے. مولا نے کہا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر تشریف لے آؤں. میرے مولا کہتے سب سے پہلے اپنے گھر میں میرے بابا کی فرش بچھا، میں تشریف لے آؤں گا. کرداروں کو بتاتے ہوئے، کربلا کو زندہ کرتے ہوئے مولا کا کردار نظر آتا ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ مولا سجاد سب سے بڑے عزادار تھے، سب سے زیادہ گریہ کرنے والے. آج ہم ان جیسا گریہ نہیں کر سکتے، آج ہم ان جیسا رو نہیں سکتے. بعد کربلا مولا اپنا چھوٹا سا ٹیبل لے کے آتے تھے اور لا کر میرے مولا مدینے کے باہر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور تاریخ بتاتی ہے آواز دے کر کہتے تھے آؤ کہ کوئی آ کر مجھے پرسا دے دو کہ ظالموں نے 1-2 پہر میں میرا بڑا گھر اجاڑ دیا. یہ تمام باتیں تھی، یہ تمام کردار تھا کہ کربلا میں کربلا کی شہادتوں کو اس طرح سے زندہ کیا گیا کہ جو آج تک زندہ ہے. انہی کرداروں میں ایک کردار ایسا ملتا ہے کہ جو خاندان بنو ہاشم میں سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کا کردار ایسا ملتا ہے کہ جو موجود تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ مادر عمرو بن جنادہ، جناب عمرو بن جنادہ کی ماں، روایت ملتا ہے کہ بہت بڑی بہادر خاتون تھی اور کربلا میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹے عمرو بن جنادہ کے ساتھ آئی. یہ تینوں کربلا میں تھے. جب ان کے شوہر امام حسین علیہ السلام پر شہید کر دیے گئے تو جناب عمرو کی ماں نے جناب عمرو کو بلایا، انہیں جنگی لباس پہنایا، ان کے بالوں کو سنوارا، ان کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا جاؤ میرے لال، مولا حسین سے اجازت لے کے میدان میں چلے جاؤ. جناب عمرو بن جنادہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو مولا حسین نے انکار کر دیا اور کہا کہ اے بیٹا عمرو، ابھی ابھی آپ کے بابا شہید ہوئے ہیں، سب سے بڑی مصیبت آپ کی ماں پر پڑی ہے، اگر آپ میدان میں چلے جاؤ گے تو آپ کی ماں کا سہارا کوئی باقی نہ ہوگا اور وہ یہ چیز برداشت نہ کر پائے گی. جناب عمرو بن جنادہ مولا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتے اور ہاتھوں کو جوڑ کر مولا سے کہتے مولا، میری ماں نے مجھے جنگی لباس پہنا کر بھیجا اور کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں. مولا، یہ میری ماں کی تمنا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے. اور اس کے بعد مولا نے اجازت دے دی. تاریخ بتاتی ہے کہ
جب عمرو بن جنادہ میدان میں آئے اور بہت بہادری سے بہت بہتر جنگ انہوں نے لڑی، اور پھر اس کے بعد وہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تاریخ بتاتی کہ جس طرح سے کل میں نے آپ کے سامنے جناب وہب کا تذکرہ کیا تھا، تاریخ بتاتی کہ ظالموں نے جناب عمرو کے سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو سر سے جدا کرنے کے بعد ظالموں نے سر کے ساتھ بے رسوائی کی، اور اس کے بعد جناب عمرو کا سر ان کی ماں کے سامنے پھینکا۔ جناب عمرو کی مادر نے اس سر کو لیا اور سر کو لینے کے بعد کہتے شاباش میرے لال، ماں تجھ پر صدقے جائے، اور یہ کہہ کے سر کو دوبارہ سے جناب مادر عمرو بن جنادہ نے دوبارہ سے اس سر کو میدان میں پھینکا اور کہا کہ راہ خدا میں دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا جاتا۔ انتہائی ظلم وہ تھا جب جناب عمرو کے سر کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی تھی تو جناب عمرو کی ماں سے برداشت نہ ہوا، اور وہ خیموں کی کنات کو لے کر میدان میں لے آئی اور انہوں نے جنگ لڑنی شروع کر دی، اور ایسی جنگ لڑی کہ 2 ظالموں کو جہنم واصل پہنچا دیا۔ بڑی بہادر خاتون تھی، ہر وقت جناب زینب کا ساتھ دیتی نظر آئی۔ تازیانے بھی کھائے، کوڑے بھی کھائے، اپنوں کی قربانیاں بھی برداشت کی، لیکن یہ کربلا کی خواتین الگ ہی تھی، سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی شکر کا سجدہ کرتی نظر آئی، حالت شکر میں نظر آئی، سجدے کی کیفیت میں نظر آئی۔ یہ انہی کے کردار تھے کہ کربلا زندہ ہوتی چلی گئی، آباد ہوتی چلی گئی، بستی بستی چلی گئی۔ بعد امام حسین زندگی دینے والی کربلا کو بانو خاندان اہل حرم کی خواتینیں تھی، امام کے اصحابوں کی خواتینیں تھی، امام کے انصاروں کی خواتینیں تھی، اور کئی خواتینیں ہیں کہ جن کا تذکرہ بھی کربلا کی سرزمین کے لیے بہت زیادہ رونما کیا گیا، جیسے جناب حر کی جوزا بھی تھی، اور کئی ایسی خواتینیں تھی جن کی تذکرے بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی بہت کمی ہے۔ آج یہ قربانیاں دے دے کر نام اسلام کے پرچم کو بلند کر کے بلندی پر پہنچا کر قربان ہوتی چلی گئی، اور جب یہ قربان ہوتی چلی گئی اور یہ دنیا سے رحلت شہادت کے درجے سے اس قابل توفیق انہیں ملتی چلی گئی کہ آج ہزاروں کروڑوں زائرین زمین کربلا کے لیے جاتے ہیں، اپنے قدم اٹھاتے ہیں، لبیک یا حسین کہہ کے جاتے ہیں، اولادوں کو گودیوں میں لے کے جاتے ہیں، کاندھوں پر بٹھا کر لے کے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی حلمین کی صدا پر لبیک کہنے کے لیے ہم اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی آج 1400 سال کے بعد
کربلا کو دیکھ کے دل تڑپتا آج بھی ہے، دل دھڑکتا آج بھی ہے۔ سفر ظلم کو برداشت کر کر کے بیویوں نے اس سفر کو سفر عشق میں بدل دیا، اور یہ سفر عشق حسین کے کردار رکھنے والے عزاداروں میں پایا گیا، جو کسی نے اپنی زبانوں کو کاٹ کر، کسی نے اپنے بازوؤں کو کاٹ کر، کسی نے اپنے پیروں کو کاٹ کر، کسی نے اپنی آنکھوں کو قربان کر کر، کسی نے اپنے گود کے پالے لٹا کر کربلا میں مولا حسین کی زیارت کو جاتے گئے۔ بڑے سے بڑے حکمران آتے رہے، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ کربلا کو روک سکے، ظاہر امام حسین کو روک سکے، ظاہر امام حسین کے آڑے آ سکے۔ سالوں گزر گئے، حسین زندہ ہے، نام حسین زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، نام کربلا زندہ ہے، اور ہر عزادار امام حسین کے حق میں دعا کرتا جاتا ہے۔ تمنا عاشور سے لے کے 40 تک یہ ہوتی ہے، مولا ایک بار تیرا روضہ دکھا، مولا ایک بار ہمیں کربلا بولا۔ دعاؤں میں یہی دعا کروں گی پروردگار سے، جتنے زائرین امام حسین کے روضے پر لے جا رہے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں، مولا کو جھک کر سلام کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، زری اقدس کو چومتے ہیں، مولا ان کی ظاہری کو قبول فرما، مولا ان کی نوکریوں کو قبول فرما، اور جو نہیں گئے اب تک کربلا کی سرزمین پر، جنہوں نے اب تک وہ روضہ نہیں دیکھا، مولا ہم سب کو جانا نصیب فرما۔ عزیزان گرامی، دعاؤں میں آخری دعا انشاءاللہ آپ کی خدمات میں علی ٹی وی، بہترین عنوان، بہترین کوششیں اور بہترین سرمائے، بہترین ہسٹری اور بہترین لیکچرز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا، اور اچھے سے اچھے آپ کی خدمات میں کوششیں کرتا رہے گا کہ آپ ایک بہتر کردار حسینی تک پہنچ سکیں۔ عزیزان گرامی، آپ سے آخر دعاؤں میں بس اتنی التماس کروں گی، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم تک اسلام اور آگے بڑھتا چلا جائے، کوششیں عام ہوتی چلی جائے، تو آپ کے تعاون کی ضرورت علی ٹی وی کو بہت زیادہ ہے۔ آپ علی ٹی وی کو سہم امام دے کر ان کی خدمات میں تھوڑا سا اجر پا سکتے ہیں، تو آپ اپنی کوششوں کے ساتھ ہماری کوششوں کو بھی ساتھ دیتے چلیے، اور سہم امام اگر آپ یہاں دیتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خدمات میں بہترین عنوان، بہترین پروگرامز، بہترین لیکچرز لے کر ہم انشاءاللہ حاضر ہوتے رہیں گے، اور آپ سے یہی گزارش کریں گے، علی ٹی وی کو دیکھتے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، تمام طرح سے ہمیں فالو کرتے رہیے، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا، اور علی ٹی وی دیکھتے ہوئے ہمارے شوز کو لائک اور پسند ضرور کریے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے گا، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ سفر ظلم میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔